کہ ان کی فیملی کے مطابق یہ اسد عباس کی خواہش نہیں تھی کہ وہ میڈیا پہ آ کے مانگیں. یہ ان کے والدین نے، والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ اسد اب ہم کیا کریں، ہم جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی ہم نے تمہارے پہ لگا دی ہے، لیکن ہم تمہیں اب مرتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے. جن لوگوں کے لیے تم نے گلوکاری کی، جن لوگوں کے ساتھ تم نے اٹھا بیٹھا اور ہر زندگی کا پل گزارا، ان لوگوں سے تم مدد مانگو. لیکن افسوس جب انہوں نے ان سے ڈائریکٹ فون پہ مدد مانگی تو ان لوگوں نے اسے اپنے آگے سے ہاتھ کھڑے کر لیے. پھر ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی سگا نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے فین سے مانگتا ہوں. تو جب انہوں نے چاہنے والوں سے مانگا تو نو ڈاؤٹ چاہنے والوں نے جناب ان کی بڑی دل کھول کے امداد کی. اور ان کے مطابق، اسد عباس کے مطابق، کہ کوئی شخص جب مجھے 100 روپیہ بھی بھیجتا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ شاید اللہ پاک نے اس 100 روپے سے ہی میرا علاج کروانا ہے. کہ یعنی کہ وہ 100 روپیہ بھیجنے والے شخص کو بھی شکریہ کا میسیج ادا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کی بیماری کتنی زیادہ مہلک اور کتنی زیادہ ایکسپینسو ہے یہ بیماری ہے. تو انہوں نے کہا جناب جب یہ بیماری لاحق ہوئی تھی تو اس وقت میں نے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، اس لیے کہ میں جلدی ریکور ہو جاؤں. نو ڈاؤٹ اسد عباس صاحب بہت زیادہ امیر تھے اپنے ٹائم پہ. جو ہم نے ان سے سنا اور جو ہم نے ان کی جو لائف جو ہے دیکھی بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسد عباس صاحب نے اپنے منہ سے خود بتایا کہ جناب میں DHA میں لاہور میں ان کی رہائش گاہ تھی. باقاعدہ 2-3 گاڑیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. وہ سب پاکستان کے واحد سنگر ہیں جن کو پاکستان میں جب کمپٹیشن ہوا تھا تو 1 کروڑ روپیہ انعام اور ساتھ باقاعدہ گاڑی بھی ملی تھی. اس کے علاوہ انہیں لاتعداد انہوں نے پورے ورلڈ ٹور کیے تھے. میرا پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین، اسد عباس جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسد عباس جو ہیں وہ بڑے پیسے کے مالک ہیں، ان کا بڑا جائیداد ہے، ان کی بڑے کہ امیر ہیں، ان کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں. وہ صرف ایک یہ پبلک سٹنٹ کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے چاہیے، ان کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. میرے ساتھ ارتضیٰ بٹ موجود ہیں، یہ ان کے جنازے کے ٹائم پہ وہاں پہ موجود تھے. ان سے جانتا ہوں کہ وہ کیا واقعی امیر تھے یا ان کے حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے اب نہیں رہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارتضیٰ بھائی کیا معاملہ پیش آیا؟ سر نو ڈاؤٹ اسد عباس صاحب بہت زیادہ امیر تھے اپنے ٹائم پہ. جو ہم نے ان سے سنا اور جو ہم نے ان کی جو لائف جو ہے دیکھی بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسد عباس صاحب نے اپنے منہ سے خود بتایا کہ جناب میں DHA میں لاہور میں ان کی رہائش گاہ تھی. باقاعدہ 2-3 گاڑیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. وہ سب پاکستان کے واحد سنگر ہیں جن کو پاکستان میں جب کمپٹیشن ہوا تھا تو 1 کروڑ روپیہ انعام اور ساتھ باقاعدہ گاڑی بھی ملی تھی. اس کے علاوہ انہیں لاتعداد انہوں نے پورے ورلڈ ٹور کیے تھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا انٹرویو کے دوران، اسد عباس صاحب جب زندہ تھے، کہ اسد صاحب اتنا کیسے ہو گیا کہ ایک شخص جس نے بچپن لڑکپن میں کہہ لیں آپ 18-19-20 سال کی عمر میں اتنا پیسہ کمایا، اتنی شہرت کمائی، اور اچانک آج جو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ آپ اپنے چاہنے والوں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بٹ صاحب میں 8 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کی بیماری کتنی زیادہ مہلک اور کتنی زیادہ ایکسپینسو ہے یہ بیماری ہے. تو انہوں نے کہا جناب جب یہ بیماری لاحق ہوئی تھی تو اس وقت میں نے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، اس لیے کہ میں جلدی ریکور ہو جاؤں. میں گورنمنٹ کے کسی ادارے میں نہیں گیا. کہتے ان کے مطابق کہ اس وقت 2 کروڑ روپیہ لگا تھا ان کی بیماری کے اوپر. کہتے پھر آہستہ آہستہ جو ہی یہ بیماری مہلک ہوتی گئی اور اتنی زیادہ یہ مہنگی بھی ہوتی گئی تو مجھے اپنی تمام پراپرٹی جو ہے وہ سیل کرنی پڑی. لاہور میں جو DHA میں ان کی رہائش گاہ تھی، جو بھی ان کی گاڑیاں بنگلے وغیرہ سب تھے، سب انہوں نے سیل کر دیا. ان کے اندازے کے مطابق اسد عباس صاحب کے کہ اب تک تقریباً ان کا 6 سے 7 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اس بیماری میں، لیکن پھر بھی ان کو شفا نہیں ملی. اور آپ کو بتا دوں میں کہ اب آخری دنوں میں بھی ان کے پاس جب وہ اپنے ڈائلیسس کے لیے جاتے تھے تو 25,000 روپیہ ہر ایک ڈائلیسس میں لگتا تھا، اور ہفتے میں وہ 2 دفعہ ڈائلیسس کرواتے تھے. یعنی کہ آپ 50,000 روپے ایک ہفتے کا ہو گیا، اور مہینے کا تقریباً آپ حساب لگا لیں تقریباً 3.5-4 لاکھ روپیہ ہو گئے دوائیاں نکال کے، میڈیسن نکال کے. یعنی تقریباً 5-6 لاکھ روپیہ ان کا ایک مہینے کا لگتا تھا. اور آپ یہ حساب دیں جو شخص 8 سال سے مبتلا تھا اس بیماری میں، اس کے کتنے روپے لگ گئے ہوں گے. تو نو ڈاؤٹ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے نام بھی کمایا، پیسہ بھی کمایا، لیکن آخری دنوں میں وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے. اور یہاں پہ اپنے ان ناظرین کو بتاؤں، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ شاید انہوں نے جان کے یہ قدم اٹھایا اسٹنٹ کے لیے کہ لوگ ان کی ہیلپ کریں. ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ جس شخص نے اسٹنٹ کرنا ہوتا ہے وہ شروع میں ہی اسٹنٹ کھیلتا ہے.
اور جس بندے نے ایمانداری سے باقاعدہ جو ہے اپنا کرنا سفید پوشی سے زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ مرتے دم تک بھی نہیں گزارتا. اور ان کے مطابق اسد عباس کے مطابق ان کی فیملی کے مطابق یہ اسد عباس کی خواہش نہیں تھی کہ وہ میڈیا پہ آ کے مانگیں. یہ ان کے والدین نے, والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ اسد تم اب ہم کیا کریں, ہم جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی ہم نے تمہارے پہ لگا دی ہے, لیکن ہم تمہیں اب مرتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے. جن لوگوں کے لیے تم نے گلوکاری کی, جن لوگوں کے ساتھ تم نے اٹھا بیٹھا اور ہر زندگی کا پل گزارا, ان لوگوں سے تم مدد مانگو. لیکن افسوس جب انہوں نے ان سے ڈائریکٹ فون پہ مدد مانگی تو ان لوگوں نے اسے اپنے آگے سے ہاتھ کھڑے کر لیے. پھر ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی سگا نہیں ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے فین سے مانگتا ہوں. تو جب انہوں نے چاہنے والوں سے مانگا تو نو ڈاؤٹ چاہنے والوں نے جناب ان کی بڑی دل کھول کے امداد کی. اور ان کے مطابق, اسد عباس کے مطابق, کہ کوئی شخص جب مجھے 100 روپیہ بھی بھیجتا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ شاید اللہ پاک نے اس 100 روپے سے ہی میرا علاج کروانا ہے. یعنی کہ وہ 100 روپیہ بھیجنے والے شخص کو بھی شکریہ کا میسیج ادا کرتے تھے کہ تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو کہ یار میں نے کہیں 100 بھیجا ہے تو اسد عباس صاحب کہیں مجھے لفٹ نہ کروائیں, وہ کہیں جناب مجھے تو لاکھوں کروڑوں روپے چاہیے. لیکن ان کے مطابق 50 روپے بھیجنے والوں کو بھی وہ ان کا شکریہ ادا کرتے تھے. ان کی فیملی میں ان کی کتنی بیویاں ہیں, کتنی انہوں نے شادیاں کی, کتنے ان کے بچے ہیں, ان بارے میں؟ ان کی ایک ہی شادی انہوں نے کی ہے, وہ بھی جب یہ بیماری کی حالت میں تھے تب ان کی شادی ہوئی تھی. مطلب جب نئے بیمار ہوئے تھے تب ان کی شادی ہو گئی تھی. ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, اور لیکن افسوس ان کے ایک بیٹے کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اس کے معدہ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ پلاسٹک کے پائپ پڑے ہوئے ہیں کہ اس بچے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پائپس کے ذریعے جاتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے. اب اس کی بیماری کا کیا نام ہے ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ, مجھے اسد صاحب نے بھی ایسے ہی بتایا تھا. تو باقاعدہ اس کی تصویر بھی ہے, سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے کہ وہ اتنی سنگین جو ہے بیماری میں مبتلا ہے, اور اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کے بھی علاج کروا رہے تھے. یعنی اس پہ بھی لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے. تو آپ کامن سینس والی بات ہے کہ ایک سنگر پاکستان میں کتنا کما لیتا ہے. انہوں نے سچ بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو 6-7-8 کروڑ روپے کمایا تھا وہ اس سے زیادہ میرا جو ہے میری بیماری پہ لگ چکا ہے. اور اب ان کے مطابق وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور خود وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے, لیکن جب ان کے پاس کرائے کے دینے کے پیسے نہ آئے تو پھر اپنے بھائی کے مکان میں وہ منتقل ہو گئے تھے کہ وہاں پہ ان کو کرائے کے پیسے نہیں تھے دینے کے. ناظرین, آپ نے ارتضیٰ بٹ جو ہے ان کی گفتگو سنی. یہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں کہ سٹنٹ کے لیے جو ہے اسد عباس نے سارا کھیل کھیلا. اگر سٹنٹ کے لیے کھیلتا تو وہ ابھی جو ہے موت ان کی واقعہ نہ ہوتی. تو ساری جو سٹوری ہے آپ نے یہ ساری جو کہانی ہے وہ سنی. سٹنٹ کی آپ یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں, یہاں پہ اس سے بڑی دل ہراش بات کیا ہوگی کہ وہ شخص جو ایک شو کرنے کے لاکھوں کروڑوں روپیہ معاوضہ لیتا تھا اور اس شخص کی لاش ہاسپٹل میں پڑی رہی صرف اس وجہ سے کہ واجبات نہیں تھے, کہ ان کی فیملی کے پاس, ان کے بھائیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ موقع پہ وہ جو بل بنا ہوا تھا 8-10 لاکھ روپے کا وہ وہاں سے دیتے اور اپنی بھائی کا لاشا وہاں سے اٹھاتے. لیکن افسوس ان کے پاس وہ پیسے بھی نہیں تھے. وہ بھی ان کو 2 سے 3 گھنٹے لگے پیسے ارینج کرنے میں, جو ان کے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب تھے. تو اس لیے میں ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو ایسی بات کرتے ہیں کہ اسد عباس صاحب نے صرف فنڈ ریزنگ کے لیے قدم اٹھایا تھا. اگر اس شخص نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی تو وہ 8 سال پہلے کرتا, 8 سال بعد بالکل نہ کرتا. ناظرین, ساری کہانی آپ نے جانی. اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسد عباس جو ہیں ان کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیجیے, پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.